السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، ٹرانسجنڈر کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قومیں تباہ ہوئیں، کچھ قوموں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور جو سب سے خطرناک انجام ہمیں جس قوم کا نظر آتا ہے وہ قوم لوط ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب کیسا نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں آیت نمبر 82 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو ایسے کیا کہ جو اس کا اوپر والا حصہ تھا اس کو ہم نے نیچے کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر ہم نے نوکدار پتھروں کی بارش ان کے اوپر کی جو طے بتائے تھے، مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، تیرے رب کی جانب سے ان کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، یعنی جس کو جا کے لگے گا اس کا نام بھی لکھا ہوا۔ اب اس کی تفسیر میں جو ہے وہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس بستی کو پہلے جڑوں سے اٹھایا گیا، بلندی پہ لے جایا گیا، پھر بلندی پہ لے جانے کے بعد ان کو دوبارہ سے زمین پہ الٹ دیا گیا، یعنی جو چھتیں تھیں وہ ان کی زمین بن گئی اور جو ان کی زمین تھی وہ ان کی چھت بن گئی۔ اس طرح پہلے ان کو دبا کے مارا گیا، اور پھر یہاں پہ بھی بس نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی گئی۔ حضرات ہم سے جو ہے وہ یہ بارش کے اندر اولے پڑ رہے ہوں تو ہم اولوں کی تاب نہیں لا سکتے، ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی جا رہی ہو۔ ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی گئی، ہر پتھر کے اوپر اس کے ٹارگٹ کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اب ان کو یہ سزا کیوں دی گئی؟ ان کا ایک ہی جرم تھا۔ وہ جرم کیا تھا؟ وہی جو پچھلے ویڈیو میں بات بیان کی گئی کہ وہ شیطان کے اللہ کار بنے تھے، انہوں نے اللہ کی تخلیق کو چینج کرنے کی کوشش کی، وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، ان کے مرد عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ اپنی جو وہ نفسانی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا تو حیرانگی سے ان سے پوچھا کہ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، وہ تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو کہ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ اور کہا کہ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ تم مردوں کے پاس ہی شہوت کے لیے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور بڑی بدترین مجلس ہے جو تم اختیار کرتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ اب قوم کا رد عمل کیا تھا؟ بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرتے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی روش چینج کرتے اور اس وارننگ کو سمجھتے، انہوں نے الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان کرنا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا، تانے دینا شروع کر دیے۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو آج ہمیں بھی یہی چیز سامنے آتی ہے کہ جو ان برائیوں سے روکنے والے ہیں، علماء کرام یا پھر دیگر اسکالر حضرات جو ان برائیوں سے روکتے ہیں، ان کو ہی الٹا تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مذاق ان کا اڑایا جاتا ہے۔ خیر، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا لیکن وہ اپنے روش سے باز نہ آئے۔ ایک دن اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں، بڑی خوبصورت سی شکل میں مہمان بن کے آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بشر تھے، نہ پہچان سکے، بڑے پریشان ہوئے۔ اب جب اس بستی والوں نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت سے نوجوان ان کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام باہر نکلے، انہوں نے ان کو مخاطب کیا کہ تم میں کوئی عقل مند بندہ باقی نہیں رہا کہ جو اتنی سینس استعمال کر لے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور تم میرے مہمانوں کے اوپر ہی بری نظر رکھے ہوئے ہو۔ خیر، اپنی قوم سے مکالمہ کیا۔ قوم والوں نے بھی بجائے اس کے کہ وہ اپنے رسم و رواج کا کوئی خیال رکھتے، جو ایک رسم ہے کہ مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جاتی، انہوں نے وہ رسم بھی توڑ دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الحجر میں بیان کیا کہ لعمرک، حضور آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنے اس نشے میں بڑے ہی بدمست ہوئے پھر رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ خیر، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بجھایا، اور پھر جب پریشانی کے عالم میں اپنے گھر میں واپس گئے تو ان مہمانوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم کوئی عام انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کی جانب سے آپ کے پاس جو ہے وہ فرشتے ہیں جو آپ کو یہ پیغام دینے آئے ہیں
کہ آپ راتوں رات اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ صبح کے وقت اس بستی کے اوپر عذاب آ جائے گا اور وہ عذاب بڑا شدید ہوگا۔ پھر اس عذاب کا منظر کیا ہوا، وہ وہی تھا جو کہ ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں اس کا انجام بیان کیا۔ تو حضرات ذی وقار، یہ ان کا جرم تھا، ان کا یہ جرم تھا ہم جنس پرستی، میل ٹو میل سیکس، جو ان کی بنیادی ان کا فالٹ تھا، جس کو حضرت لوط علیہ السلام نے روکنے کی کوشش کی اور اس کے بدلے میں ان کو اذیت پہنچائی گئی، بستی سے باہر نکال کرنے کی باتیں کی گئیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ان کے اوپر عذاب آیا کہ ان کو آسمان کی بلندی پہ لے جا کے الٹا دیا گیا، پھر پتھروں کی بارش بھی ان کے اوپر برسائی گئی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، اور پھر اس میں اب کوئی جھجک بھی محسوس نہیں کی جا رہی، اور رہتی جو کسر ہے وہ اس قانون کے ذریعے پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مذاق اڑاتے ہوئے نا ہمارے اوپر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آج عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہمارے وہ پیغمبر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ جس طرح پہلی قوم میں یک بارگی آنن فانن تباہ کر دی گئی، اللہ میری قوم کو تباہ نہ کرنا۔ تو یہ صرف وہ دعا کا نتیجہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور اس امت کے اوپر اس طرح سے عذاب نہیں آ رہا جس طرح ان قوموں کے اوپر آیا، ورنہ اعمال کی طرف دیکھا جائے تو یقیناً ہم ان سے کہیں حد تک گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔